بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 420 سیکنڈ کی یہ سماعت تھی۔ 420 سیکنڈ کی سماعت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی مجرم کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے عدالت نے۔ آج قانون کو، آج آئین پاکستان کو اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نظر انداز کیا گیا ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایسا ریلیف دیا گیا ہے کہ جس میں ماضی میں اس طرح کے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملے ہیں تو وہ نواز شریف خاندان کو یا اس طرح کے لوگوں کو ہی ملے ہیں، عام آدمی کو ایسا کبھی ریلیف نہیں ملا۔ 420 سیکنڈ کی سماعت تھی۔ اس سے پہلے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب، جن کی کل ہی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا، وہ آج اپنی فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے، اور اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ہارڈ ورکر کہ آنریبل جو جج صاحب تھے وہ تشریف لے آئے۔ توشہ خانہ میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اس پر جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ احتساب عدالت میں جو پروسیکیوٹر تھے، نواز شریف کے وکیل تھے قاضی مصباح، اور نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل صفائی قاضی مصباح نے کہا کہ نواز شریف کے وارنٹ معطلی پر کل درخواست دائر کی تھی، وہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں اور 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی گرفتاری کو معطل کر دیں، وارنٹ گرفتاری کو۔ اس پر جج بشیر نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس نیب کوڈ 3 کا معاملہ ہے۔ بطور ڈیوٹی جج صاحب ہیں کوڈ نمبر 1 کے جج، اور نواز شریف کا کیس تھا کوڈ نمبر 3 کا، تو ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے بطور ڈیوٹی جج۔ تو جج بشیر نے کہا کہ یہ تو نیب کوڈ 3 کا معاملہ ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ 24 اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سماعت مقرر ہے، نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل کے موقع پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم کے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جج نے استفسار کیا کہ کیا اس کیس میں ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت دائر کی ہے۔ اس پر وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر نہیں کی، توشہ خانہ کیس میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اسحاق ڈار کی اسی نوعیت کے کیس میں وارنٹ معطل ہوئے تھے۔ وکیل سوائی نے کہا کہ نواز شریف کی تازہ ترین رپورٹس بھی ساتھ منسلک کر دی ہیں، وہ احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ وارنٹ گرفتاری معطل ہونے پر ملزم عدالت پیش ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے اسحاق ڈار کو ریلیف دیا تھا، ویسا ہی ریلیف آپ نواز شریف کو دیں، جبکہ نیب کی جانب سے نواز شریف کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے۔ عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن نیب نے آج تک نواز شریف کا وارنٹ جاری نہیں کیا، اور عمران خان کی دوران تفتیش، دوران انکوائری جاری کیے جاتے تھے۔ اور اسی توشہ خانہ کیس میں عدالت کے نان بیلیبل وارنٹ پر مارچ میں عمران خان کے گھر 36 گھنٹوں کا زمان پار کے بعد پولیس اور رینجرز اور اس طریقے سے وہاں پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، جبکہ جس کے جو 4 سال اشتہاری تھا، دائمی وارنٹ گرفتاری تھے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی درخواست پر عدالت نے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ ملزم عدالت پیش ہونا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے نواز شریف کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہوا، اس لیے جاری نہیں ہوا، اس لیے وارنٹ معطل کر دیں تاکہ عدالت آنے کا راستہ مل جائے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف نے 2 ریلیف مانگے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کر دیں۔ عدالت نے وکیل صفائی اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کی وارنٹ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پہلے جج صاحب نے کہا کہ 11:30 بجے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بجے کہا جاتا ہے کہ 2 بجے ضمانت پر سماعت ہوگی، 2:50 پہ شروع ہوتی ہے۔ نواز شریف کے لیے 11:30 بجے عدالت نے کہا کہ آج 11:30 بجے ڈویژن بینچ کی سماعت ہوگی۔ تو جج محمد بشیر صاحب نے کہا کہ وہاں سے فیصلہ آ جائے تو پھر میں بھی سنا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا الگ کیس ہے، ان کا الگ کیس ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ بس فیصلہ سنائیں۔ تو عدالت نے پہلے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ اور جب رپورٹرز نے جج صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ فیصلہ آپ نے سنانا ہے، 11:30 بجے وہاں پر سماعت ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو آئیں، اس کے بعد یہاں فیصلہ سنایا جائے گا اور اس کے بعد یہاں ہم دیکھ لیں گے۔ اب رپورٹرز سارے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پیچھے سے جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت سے بھی 20 منٹ پہلے فیصلہ سنا دیا۔ اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی فوراً کاپی بن گئی، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو احتساب، چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ تھا نہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ پریسیڈنٹ یہ ہوتا ہے، جو ایک لاء کی ایک فارم ہے کہ پریسیڈنٹ وہ قانون ہوتا ہے جو ججز کے یا ججمنٹس ہیں عدلیہ کی، اعلیٰ عدلیہ کی۔ اچھا، اب ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا کسی اور ہائی کورٹ کا یا اسی ہائی کورٹ کا پہلے سے کوئی دیا گیا فیصلہ دیں تو عدالتیں زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی، ہاں کنسیڈر کرتی ہیں۔
دوسرے نمبر پہ جب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا کہ احتساب عدالت نے ایک ملزم، نواز شریف توشہ خانہ میں ملزم ہیں، ایک ملزم کو ریلیف دیا اور اس کا حوالہ وکیل نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کو دے رہے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور نہ قانون پاکستان کی تاریخ میں ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا اور کہا کہ جناب احتساب عدالت نے بھی ہمارے وارنٹ گرفتاری معطل کر کے 24 اکتوبر تک ہماری حفاظتی ضمانت منظور کر لی، اور باقاعدہ طور پر بینچ کی جانب سے پوچھا گیا کہ ہاں جی وہ فیصلہ کدھر ہے، تو کہا جی وہ ہم نے اپلائی کر دیا، تو راستے میں ہے، فیصلہ بھی آ رہا ہے۔ اچھا، اب نواز شریف کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے اور امجد پرویز صاحب تھے اور باقی جو وکلا تھے وہ پیش ہوئے، تو 11:30 بجے کا ٹائم تھا، 11:40 پہ آنریبل جو معزز عدالت تھی اس نے سماعت شروع کر دی اور بینچ بیٹھ گیا۔ جو وہاں پر موجود لوگ تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہماری جو معزز عدالتیں ہیں تو وہ ٹائم لگاتی ہیں کہ جی اگر 2 بجے سماعت کا کہا ہے تو 3 بجے جا کے سماعت شروع ہوتی ہے، تو کوئی شاید ایسا ہوگا، لیکن احتساب جو عدالت تھی ہماری اس میں ایسا نہ ہوا۔ 1 اکتوبر 2020 کو احتساب عدالت سے ناقابل وارنٹ جاری ہوئے تھے، ناقابل ضمانت دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نواز شریف کے 1114 دنوں کے بعد بغیر نواز شریف کو پیش ہوئے 18 منٹ کی سماعت میں احتساب عدالت نے ان کے جو تھے وہ معطل کر دیا اور ان کو ریلیف دے دیا، جبکہ احتساب عدالت میں امجد پرویز صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں امجد پرویز صاحب نے دلائل دیے، وہاں قاضی مصباح نے دلائل دیے۔ امجد پرویز صاحب کے ساتھ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے وہ نعیم طارق سنگھیڑا، سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، آج وہ پیش ہوئے۔ کل قریشی صاحب پیش ہوئے تھے، آج سنگھیڑا صاحب پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو پہلا جو آرگومنٹ تھا احتساب عدالت میں وہ یہ تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلا آرگومنٹ یہ تھا کہ احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ ہمارے معطل کر دیے ہیں، ہمیں تو احتساب عدالت نے بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ تو نیب کے نعیم طارق سنگھیڑا کے دلائل کا آغاز ہوتے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جو نیب کے نعیم طارق سنگھیڑا ہیں یہ تو بہت سینئر وکیل ہیں، بڑی تعریف کی اعظم نذیر تارڑ نے۔ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کے حق میں دلائل دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ نیب کا جو کل کا موقف تھا 24 گھنٹوں میں موقف وہی رہا ہے یا تبدیل ہوا ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی نہیں ہمارا موقف وہی ہے۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹوں میں تو ہمارا موقف اور مضبوط ہو گیا ہے اور مضبوط تر ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہاں جی ہمارا موقف وہی ہے۔ اس پر ایک سوال پوچھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ تو ملزم کے معاملے پہ تھا، مجرم کے حوالے سے کون سا فیصلہ ہے جس کے اوپر آپ رلائے کریں؟ مجرم کے حوالے سے تو کوئی فیصلہ تھا نہیں۔ تو عدالت نے بار بار کہا کہ آپ جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں نا، یا نواز شریف کے اب کے کیس کا جو دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ سارے ملزم کے فیصلے تھے، کوئی مجرم کا کوئی فیصلہ ہے جس میں حفاظتی ضمانت دی گئی ہو تو انہوں نے وہ خاموش رہے، ایسا کچھ تھا نہیں۔ لیکن چونکہ ساری چیزیں طے تھیں، آئین اور قانون کے مطابق انصاف پہ تل چکا تھا ہمارا نظام، اور کل کا بھی ایک تکلیف ہی کی نوٹس کرنے کی، نہیں تو کل ہی جیسے 58 منٹ میں ساری کیس فائل ہو گیا، کوئی objection نہ لگا، بینچ بن گیا، بینچ نے سماعت کر دی اور اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ پھر یہ معاملہ آ گیا کہ ایک نوٹس کر دیں باقی ٹھیک ہے۔ کل 618 سیکنڈز کی سماعت تھی اور آج ٹوٹل 420 سیکنڈز کی سماعت تھی۔ اس سماعت میں وہ شخص جو 2019 کا بیرون ملک گیا ہوا ہے اور 19 اکتوبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اشتہاری قرار دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شخص عوام اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کے گیا ہے، اور وہ شخص جو اس پورے عرصہ میں کبھی سعودی عرب جاتے تھے، کبھی امریکہ جاتے تھے، پوری دنیا یورپ کا وزٹ پہ وہ رہے، لیکن وہ صرف پاکستان نہ آئے اور پاکستان آ کے انہوں نے اپنے کیسز کو ڈیفینڈ نہ کیا اور وہ اشتہاری رہے۔ اس جو مجرم تھا اس مجرم کو عدالت نے یہ ریلیف دے دیا، اور عدالت کی جانب سے بقیہ سارے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی توشہ خانہ میں اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت تھی، منسوخ کر دیا۔ باقی جتنے بھی ریگولر کیسز تھے منسوخ کر دیے گئے۔ ایک انٹرا کورٹ اپیل تھی جس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور محمد ارباب طاہر صاحب تھے، وہ بھی عمران خان کی تھی، جس میں جیل میں سہولیات اور سیکیورٹی کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل تھی، وہ بھی منسوخ کر دی گئی۔ صرف اور صرف ایک ہی اہم کیس تھا اور وہ
ٹوٹل 420 سیکنڈز کی، اور کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں کہا گیا عمران خان کی سوموار والے دن حفاظتی ضمانت پوسٹ ریسٹ بیل جو ارجنٹ میٹر ہوتا ہے اس پر سوموار والے دن فیصلہ محفوظ ہوا. آج جمعرات ہو گئی، کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا. لیکن نواز شریف کی ضمانت پر کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا. کوئی اس طرح کی عدالت کی جانب سے نہیں کہا گیا کہ اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ فی الفور عدالت نے کہا کہ جی ہر صورت اور ہر معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اب نواز شریف کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے، ایئرپورٹ پر گرفتار نہیں کیا جائے گا. 24 اکتوبر تک نواز شریف کو حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے. یہ حفاظتی ضمانت ہے صرف اور صرف 199 آرٹیکل کے تحت. اب اپیل دائر ہوتی ہے، اپیلیں پہلے عدم پیروی خارج ہو چکی تھیں، انہوں نے جان بوجھ کے عدم پیروی خارج کروائی تھیں، کیونکہ ہمارا جو کرمنل لا ہے وہ کہتا ہے، جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں، سیکشن جو رول نمبر 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر جو کرمنل اپیل ہے وہ عدم پیروی آپ اس کو خارج ہی نہ کریں، میرٹ پہ کریں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت عامر فاروق صاحب کا بینچ میرٹ کے اوپر خارج کرتا، انہوں نے میرٹ پہ خارج نہ کی، عدم پیروی خارج کی. عدم پیروی میں جب بھی وہ جائیں تو دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. اس میں ہمارا جو سول لا ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ جو ٹائم بارڈ ہونا یا لمیٹیشن ہونا اس کو سختی سے دیکھا جائے. صرف حدیبیہ پیپر مل کیس میں نیب کی جو اپیل تھی وہ بھی کرمنل اپیل تھی، لیکن اس کے اوپر لمیٹیشن لے آئے تھے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب. لیکن عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے، نواز شریف کو اس طرح کا وہ خطرہ نہ ہو اور ان کی جو سزا سسپینڈ ہے، جب حفاظتی ضمانت ایسے دے دی گئی ہے تو پھر ان کی سزا بھی ایسے سسپینڈ ہوگی. اور ہمارا جو پورے کا پورا نظام ہے وہ آج آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.